أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. یہاں سے تنبیہ مومنین و بیان وجہ تہمت. گزشتہ رکوع میں کل کے سبق میں واقع افک تفصیل کے ساتھ بیان ہوا تھا، اور سورت کے شروع میں بھی عرض ہوا کہ اس سورت میں یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے. سورہ نور اس اعتبار سے کہ اس میں کئی حکمتیں، قصص، امثال اور بعض قصے بڑی اہمیت والے ہیں. خاص طور پر نمایاں واقع افک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جو بہتان باندھا، تہمت لگائی، وہ واقعہ اس گزشتہ رکوع میں مذکور ہے، اور بخاری شریف میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. تو واقعہ بیان ہوا. یہاں سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. تنبیہ مومنین. اب یہاں سے ایمان والوں کو تنبیہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو نہ چلو تم شیطان کے قدموں پر، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اور بیان وجہ تہمت بھی ہے کہ یہ تہمت کیوں لگائی گئی. جب انسان شیطان کے راہ پر چلتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، پھر اس طرح کے اعمال انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. پیچھے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو نہ چلو تم شیطان کے قدموں پر. جو شخص چلے گا شیطان کے قدموں پر فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو بے شک وہ حکم کرے گا بے حیائی اور برے کام کا. فحشاء سے مراد کیا ہے؟ بے حیائی، اور منکر سے مراد ہے برے کام. یہ انجام اتباع ہے. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، انجام اتباع. جو شیاطین کی اتباع کرے گا تو پھر انجام یہ ہوگا کہ وہ تو ہمیشہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، امتنان باری تعالی. فرماتے ہیں اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، مہربانی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو نہ سنورتا تم میں سے کوئی ایک کبھی. اگر اللہ پاک کی مہربانی نہیں ہوتی تو پھر کوئی نہیں سنورتا، کسی کو معافی نہیں ملتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ سنوارتا ہے جس کو چاہتا ہے، پاک فرما دیتا ہے، گناہ سے معاف فرما دیتا ہے. آگے فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. یعنی تمہاری توبہ بھی اللہ پاک نے سن لی، جان لی. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. تنبیہ بر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ فرمائی ہے، اور اولو الفضل سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے. اور یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام، مرتبہ، فضیلت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور جیسے کل عرض کیا تھا میں نے سبق میں کہ جب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل ہوئی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات نازل فرما دی، تو جیسے منافقین تو اس واقعے میں ملوث تھے، لیکن کچھ ایمان والے بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی کسی نہ کسی درجے میں حصہ لے لیا تھا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھانجے یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خالازاد بھائی، یا بھانجے تھے یا خالازاد بھائی تھے، مستح، وہ بھی اس میں شامل تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مستح کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کے یعنی مالی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے مالی معاونت بھی فرماتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ برات کے بعد بہت غصہ آیا کہ میری بچی پر، بیٹی پر، حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے میں وہ بھی شامل ہے جو میرا بھانجا ہے، خالازاد ہے، رشتہ دار ہے، اور جس پر میں احسانات کرتا ہوں، تعاون کرتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، اس کے باوجود اس نے یہ صلہ دیا۔ اور انسان، فطری طبیعت ہے انسان کی، انسان کو اس پر زیادہ غصہ آتا ہے کسی بھی معاملے میں کہ جو انسان کے قریب ہوتا ہے، بمقابلہ کھلے دشمن کے انسان کو اپنوں پر زیادہ غصہ آتا ہے جو دشمن کی سازش میں حصہ لیتا ہے یا شریک ہوتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے قسم کھا لی کہ آئندہ ان پر 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور نہ قسم کھائے فضیلت والے، اولو الفضل یعنی باعتبار دین کے، اولو الفضل سے مراد کس کے اعتبار سے فضیلت والے؟ دین کے اعتبار سے۔ بھئی یعنی امت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، نہ قسم کھائے فضیلت والے تم میں سے، جو دین کے اعتبار سے افضل ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، وَالسَّعَةِ باعتبار دنیا، وَالسَّعَةِ باعتبار دنیا، دونوں میں فرق ہے نا۔ اولو الفضل سے مراد باعتبار دنیا نہیں ہے، وہ تو وسعت ہے، یعنی قسم نہ کھائے فضیلت والے تم میں سے، باعتبار دین کے جو فضیلت والے ہیں وسعت، اور جو وسعت والے ہیں باعتبار دنیا کے۔ اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دین میں اونچا مرتبہ اور مقام دینے کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی مال و دولت سے نوازا تھا، تاجر تھے۔ وسعت باعتبار دنیا کے، اور وسعت والے کیا قسم نہ کھائے کہ ایوتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ کچھ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں، یہ قسم نہ کھائے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ وَلْيَعْفُوا ای بالقلب، وَلْيَصْفَحُوا ای باللسان، اور چاہیے کہ معاف کر دے دل سے بھی زبان سے بھی، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا۔ بعض مرتبہ آپس میں اختلاف یا اس طرح کا کوئی معاملہ طبعی تقدر آ جاتا ہے تو بھئی کہتے ہیں بھئی معاف کر دو، بھئی چلے معاف کر دیا، وہ کہتے ہیں بھئی دل سے معاف کر دو۔ ایک ہوتا ہے صرف زبان سے الفاظ کہہ دینا، دوسرا یہ کہ زبان سے تو الفاظ کہہ دیے لیکن دل کے اندر ناراضگی باقی ہے یا دل کے اندر ابھی بھی کچھ اثرات باقی ہیں، تو اللہ پاک نے فرمائی بھئی ایسا نہیں، زبان سے بھی، بلکہ پہلے ذکر کس کا کیا کہ وَلْيَعْفُوا، دل سے ہی معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا اور زبان سے بھی کہہ دو، تو دل سے معاف کر دو، چاہیے کہ وہ معاف کر دے، یعنی دل سے بھی، وَلْيَصْفَحُوا اور درگزر کر دے زبان سے بھی، چلے بھئی کوئی بات نہیں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ترغیب عفو، ترغیب عفو، فرماتے ہیں اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ پاک تم کو بخش دے؟ تو جیسے آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا عرض کیا کہ بلا یا ربنا انا نحب،
اے میرے رب کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم توڑ دی اور کہا کہ آئندہ دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیا، دگنا کر دیا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، تفصیل وعید منافقین، یہاں سے تفصیل وعید منافقین ہے۔ ہمارے ان الذین یرمون المحصنات، یہ پیچھے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ آیا تھا نا، وہ اجمال تھا، اور اب ان الذین یرمون المحصنات سے اس کی تفصیل ہے، یہاں سے اس کی تفصیل ہے۔ فرماتے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ایسی عورتوں پر جو پاک دامن ہے، الغافلات اور بے خبر ہے برے کاموں سے۔ غافلات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ برے کاموں سے بے خبر ہے۔ لعنوا فی الدنیا، المؤمنات ایمان والی ہے، ایماندار ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تو ان الذین یرمون اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو ایسے لوگوں پر جو ایسی صفات والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تو وہ لعنت کیے گئے ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ ایسی صفات والی ایمان والی خواتین پر، مؤمنی جو مؤمنہ ہے، برے کاموں سے بے خبر ہے، پاک دامن ہے، ان پر جو عیب لگائے گا تو ان پر دنیا میں بھی لعنت ہوگی اور آخرت میں بھی لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، دنیا میں بھی پھٹکار، آخرت میں بھی عذاب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، اور پوری امت کی ماں ہے، محدثہ، مفسرہ، فقیہ۔ تو آج بھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انگلی اٹھائے گا، ان کی شان میں کچھ گستاخی یا تنقیص کرے گا، یہی ان کے لیے سزا ہے اللہ پاک کی طرف سے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، جو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو معمولی سا بھی گھٹانے کی کوشش کرے گا، یا تنقیص یا عیب لگانے کی کوشش کرے گا، یا سب و شتم کرے گا، تو اللہ پاک کا یہی فیصلہ ہے ان کے لیے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن کہ گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے انسان انکار کر دیتا ہے، بھئی میں نے نہیں کیا، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں کوئی اپنا جرم چھپا سکے یا انکار کر سکے۔ وہاں تو خود ان کی زبانیں، مجرم کے خلاف اس کی زبان بولے گی یہ جرم کیے، ہاتھ بولنے لگیں گے اس نے مجھ سے یہ غلط کام کیے، پیر کہیں گے یہ غلط کاموں میں مجھے ملوث رکھا۔ انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، دوسری جگہ پر بھی قرآن میں ہے نا، اعضاء بولنے لگیں گے، گواہی دینے لگیں گے، پھر انسان کیا کر سکتا ہے؟ اور بولنے کی صلاحیت اللہ پاک دے سکتے ہیں۔ اس طرح زبان بھی تو ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، زبان کو کس نے گویائی دی؟ جب زبان کو اللہ پاک نے دی نا، ہاتھوں کو بھی اللہ پاک گویائی دے سکتا ہے، اس میں کوئی بعد نہیں ہے۔ یوم یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، فرماتے ہیں اس دن پورا دے گا اللہ پاک ان کو ان کا بدلہ، یعنی ان کی سزا ان کی واجبی سزا اللہ پاک ان کو پوری دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے بے شک اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، حق کو کھولنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، فرماتے یہ قاعدہ برائے ایضاح براءت، قاعدہ برائے ایضاح براءت، فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں ہیں گندے مردوں کے لیے، یا خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد ہیں گندی عورتوں کے لیے، یا خبیث مرد ہیں خبیث عورتوں کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہے،
گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہے. جیسے کل سبق میں بھی عرض ہوا غالباً کہ یہ ایک فطری وہ ہے، یعنی پھر انسان کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ جس طرح انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے انسان اپنے لیے اسی طرح کے ساتھی کو پسند کرتا ہے. تو کیا ہے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہے. دوسرا مطلب جو الخبیثات آیا ہے اس سے مراد عادات اور اقوال مراد ہے. اس سے مراد عادات اور اقوال مراد ہے کہ ان کی عادات ایک جیسی ہوتی ہے، ان کے اقوال اطوار ایک جیسے ہوتے ہیں، طبیعت ایک جیسی ہوتی ہے. آگے فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہاں بھی وہی جیسے ابھی اس کی توجیہ بیان ہوئی کہ ایک مطلب کیا ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہے. اور دوسرا مطلب اس سے بھی عادات اور اقوال مراد ہے، اچھی عادات، اچھے اقوال، اچھی صفات. تو جب اچھی صفات ہوتی ہے طبیعت ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتی ہے. آگے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک لوگ بری ہے. اولئک اس سے مراد یہ طیبات مراد ہے، طیبات طیبین پاکیزہ لوگ مراد ہے. یہ پاکیزہ لوگ پاک لوگ بری ہیں مما یقولون ان باتوں سے جو یہ بکتے پھرتے ہیں، جو یہ منافق بکتے پھرتے ہیں. یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، لہم مغفرۃ ورزق کریم، بشارت ہے یہاں سے، بشارت فرماتے ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، بخشش اور عزت کی روزی ہے. آگے فرماتے ہیں تو یہ اولئک مبرؤون دفع مضرت ہو گیا اور لہم مغفرۃ یہ بشارت ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. جیسے صورت کے شروع میں خلاصے میں بھی عرض ہوا کہ اس صورت میں معاشرتی احکام بھی ہے، معاشرت کے احکام بھی ہے. تو اب پہلا قانون معاشرت، پہلا قانون معاشرت اور وہ ہے حکم استیزان. پہلا قانون معاشرت وہ ہے حکم استیزان. اور آگے یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر، یہ شعبہ اول ہے، شعبہ اول. تو یہاں سے یہ افک کا واقعہ بیان ہوا. اب اس کے بعد 6 قوانین معاشرت کا بیان ہے، 6 قوانین معاشرت کا بیان ہے، جس میں سے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا پہلا قانون معاشرت، پہلا قانون معاشرت. اور وہ کون سا قانون ہے؟ حکم استیزان. استیزان تو جانتے ہیں نا، استیزان کہتے ہیں انسان جب کسی کے گھر جائے تو داخل ہونے سے پہلے اجازت لے، پھر اجازت لینا چاہے سلام کے ذریعے سے ہے، باہر پوچھ کر ہے، گھنٹی بجا کر ہے، دروازہ کٹکھٹا کر ہے، جو بھی صورت ہو. لیکن یہ ایک ادب ہے، یہ ایک اصول ہے، قانون ہے معاشرے کا، اور شریعت کا حکم بھی ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے انسان اجازت لے لے، بغیر اجازت دندناتا ہوا اندر داخل نہ ہو. تو یہ پہلا. تو افک کے واقعے کے بعد اب 6 قوانین معاشرت کا بیان ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اب یہاں بھی، یہاں حضرت استاد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی فرمایا کہ یہ 6 قوانین معاشرت کا جو بیان ہے تاکہ بدکاری اور تہمت کے اسباب کا سدباب ہو جائے، بدکاری اور تہمت کے اسباب کا سدباب ہو جائے. اور ایسا ہی ہے کہ مواقع انسان کو تبھی ملتے ہیں. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن عزیز میں یہی فرمایا ہے کہ ان قوانین کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ایسے مواقع نہ ہوں. جیسے پیچھے زنا سے متعلق اور تہمت زنا سے متعلق تفصیلات بیان ہوئی، اور جب انسان اگر ان قوانین پر عمل نہیں کرے، حکم استیزان مثال کے طور پر بغیر اجازت ہر ایک کے گھر میں اندر جائے، اندر جھانکتا پھرے، اس سے یہ مسائل اٹھتے ہیں سارے.
پھر کسی پر تہمت لگانا، کسی پر الزام لگانا، یا خدا نخواستہ اگر کوئی مرد اندر نہیں ہے مثال کے طور پر تو گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ الگ ہے، تو اس کی روک کے لیے شریعت نے یہ قوانین مقرر کر دیے تاکہ کیا ہو، بدکاری، تہمت اور الزامات اس طرح کے معاملات کا کیا ہو جائے، سد باب ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، فرماتے ہیں ایمان والو مت داخل ہوا کرو گھروں میں، یعنی دوسروں کے گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ اجازت لے لو، وتسلموا ای تسلموا قبل الاجازت، تسلموا قبل الاجازت علی اہلہا، ان گھر والوں پر۔ قبل الاجازت کیوں کہا؟ حتی تستأنسوا کا مطلب اجازت لینا، تو پھر وتسلموا کا کیا مطلب؟ اجازت لینا، دو مرتبہ اجازت، یعنی یہ تو پھر ایک ہی تکرار ہو گیا نا۔ تو حتی تستأنسوا ای تستأذنوا، یہاں تک کہ اجازت لے لو، وتسلموا ای قبل الاجازت، اور اجازت سے پہلے سلام کر لو، علی اہلہا ان گھر والوں پر۔ پہلے گئے باہر سے سلام کیا، السلام علیکم، بھئی میں فلاں ہوں اور جو ہے میں آ سکتا ہوں، تو سلام پہلے ہو گیا، اس کے بعد اجازت آ گئی، تو تسلموا ای قبل الاجازت۔ ذالکم خیر لکم، ذالکم ای دخول بالاجازت، ذالکم ای الدخول بالاجازت خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ اجازت لے کر داخل ہونا یہ کیا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد رکھو، ذالکم خیر لکم۔ بعض لوگ اجازت کو بھی عار سمجھتے ہیں، اجازت لینے کو عار سمجھتے ہیں، ان کی تردید کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ذالکم خیر لکم۔ بعض قوموں میں من حیث القوم، یا بعض لوگوں میں یا بعض علاقے کے لوگوں میں اس طرح کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اس پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں گیا، مثال کے طور پہ بھائی کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے یا قریبی، تو بھئی اس میں ہی مجھے اجازت لینی پڑ رہی ہے، یا بھائی گھر پہ نہیں تھا، بھابھی تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے بھائی نہیں ہے، اب ناراض ہو گئے بھائی، تو مجھے اندر آنے کے لیے بھی نہیں کہا، تو میرے بھائی کا گھر ہے، تو اس پہ ناراض ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت ہر چیز پر کیا ہے، مقدم ہے، شریعت طبیعت پر مقدم ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، معاشرے کے زندہ مسائل ہیں، یہ میں ایسے عرض نہیں کر رہا ہوں کہ بعض اقوام اپنے حساس طبیعت کی وجہ سے یا خاص مزاج کی وجہ سے انتہائی برا محسوس کر لیتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت لینی پڑ رہی ہے، باہر سے اپنا نام تعارف کرانا پڑ رہا ہے، تو یہ تو کرنا پڑے گا، یہ تو شریعت کا حکم ہے، شریعت مقدم ہے ہر چیز پر، اور فتنے کے سدباب انسداد کے لیے یہ چیز ضروری بھی ہے، چاہے کتنا ہی کیوں۔ گھر میں اگر محرم موجود نہیں ہے تو شریعت نے اجازت نہیں دی اندر جانے کی، چاہے بھائی کا گھر ہو، چاہے چاچا کا گھر ہے، چاہے ماموں کا گھر ہے، چاہے خالہ کا گھر ہے یا قریبی کا گھر ہے، تو اگر ایسا ہے کہ اجازت نہیں مل رہی ہے خاص حالات کی وجہ سے، یا کوئی مرد گھر پہ محرم نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر صرف اس اجازت طلب کرنے پر طبیعت میں تقدر کا لے آنا کہ مجھے اجازت لینی پڑ گئی، اس پر ناراض ہونا، یہ بالکل نامناسب عمل ہے اور نامناسب بات ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا ذالکم خیر لکم، ذالکم ای دخول بالاجازت، یہ اجازت لے کر داخل ہونا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد رکھو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر نہ پاؤ تم ان میں کسی کو تو نہ جاؤ ان گھروں میں یہاں تک کہ اجازت دی جائے تم کو۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اندر سے اجازت لینی پڑے گی، باہر سے پہلے اجازت مل گئی بس ٹھیک ہے انسان داخل ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اب اندر سے جواب نہیں دیا گیا، جواب نہیں دیا یا گھر خالی ہے تو پھر بغیر ناراضگی کے انسان واپس لوٹ آئے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، بخاری شریف کی روایت بھی ہے، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے ایک صحابی کے گھر، آپ نے 3 مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، جب 3 مرتبہ سلام کیا جواب نہیں آیا، یہ سلام بطور استئذان کے بھی تھا، آپ علیہ السلام واپس لوٹ آئے، صحابہ بھی تھے ساتھ،
تو وہ صحابی سن رہے تھے اندر، وہ دوڑے ہوئے باہر آئے اور عرض کہ اللہ کے رسول میں تو سن رہا تھا، آپ واپس ہو گئے؟ فرمایا کہ جواب نہیں آیا، جواب نہیں آیا 3 مرتبہ، تو میں واپس ہوا۔ فرمایا کہ میں سن رہا تھا لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ آپ سلامتی کی دعا دے رہے تھے، میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، ان کا مقصد نیت ٹھیک تھی، تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا اور آپ ان کے ساتھ واپس چلے گئے گھر، واپس چلے گئے ان کے ساتھ۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب آداب یہ ہے کہ انسان کہیں جائے تو دروازہ کٹکھٹائے، گھنٹی بجائے، سلام کر لے، یہ ساری صورتیں ہیں 3 مرتبہ، اگر اجازت ملے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بغیر ناراضگی کے واپس ہو جائے، بغیر ناراضگی کے۔ تو فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر نہ پاؤ ان میں تم کسی کو تو نہ جاؤ ان گھروں میں یہاں تک کہ اجازت دی جائے۔ ہاں اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ أي وقت الاستئذان، وقت الاستئذان، اور اگر اجازت کے وقت کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو یہ کیا ہے، تو تم لوٹ جایا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ بڑی پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے۔ بعض دفعہ نے کہا بھائی کہ وہ فلاں سو رہے اس وقت، یا وہ تھوڑا مصروف ہے اس وقت، اب اس میں بھی ناراضگی آ گئی کہ بھائی میں آیا اور مجھے کہا کہ وہ مصروف ہے، مجھے کہا کہ وہ آرام کر رہے ہیں، یا وہ اپنے ضروری کام میں ہے، یا اس وقت ملاقات نہیں کر سکتے، بھئی اب ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو گیا، تو یہ مزاج نہیں بنا ہے۔ ایمانی مزاج یہ ہے کہ دیکھیں شریعت نے تعلیمات دیے ساری، یہ سارے استئذان کے احکام ہیں، اجازت کے احکام ہے۔ پہلے اجازت تو لینا ہے، یہ ضروری ہے، اجازت لینا ہے، اجازت مل جائے فبہا، اندر چلے جاؤ، اجازت نہیں ملے انہوں نے کہا واپس لوٹ جاؤ، انسان واپس لوٹ جائے، اور اگر کوئی جواب ہی نہیں آیا تب بھی انسان واپس لوٹ جائے، لیکن اجازت لینی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور فرماتے ہیں اللہ پاک خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، یہ وہ ساری صورتیں بیان ہوئی کہ جس میں یعنی آباد گھر ہے، جس گھر میں کوئی رہتا ہے، کسی کا گھر ہے، کسی کا گھر ہے، تو اس میں یہ صورتیں ہو سکتی کہ بھئی اجازت تو لینی ہے، اندر سے اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ، ممانعات آ جائے واپس آ جاؤ، کوئی جواب نہیں آئے تب بھی واپس لوٹ جاؤ۔ اب یہ وہ صورت ہے کہ بعض جگہ ایسی ہے جو اس سے مستثنیٰ ہے کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، یہ شعبہ ثانی ہے۔ شعبہ ثانی کیا ہے؟ حکم استئذان کا شعبہ ثانی، نہیں ہے تم پر کچھ گناہ، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، کہ جاؤ ایسے گھر میں غیر مسکونۃ، جہاں کوئی نہیں رہتا ہو، جہاں کوئی نہیں بستا ہو، کسی کی سکونت نہ ہو، وہاں کسی کی سکونت نہ ہو، فیہا متاع لکم، البتہ ان میں کچھ سامان ہو تمہارا، ان میں کیا ہو تمہارا؟ کچھ سامان ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو یہ شعبہ ثانی ہے۔ شعبہ ثانی، بعض مرتبہ کوئی ایسا گھر ہے جہاں کوئی نہیں رہتا، نہیں بستا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ نہیں سمجھے، کوئی یہ نہیں سمجھ لے کہ ایسا گھر ہے کہ جس میں مثال کے طور پہ ہے کسی کا گھر لیکن وہ اس وقت ہے نہیں، تالا لگا کے گیا ہوا ہے، یا وہ اس وقت موجود نہیں ہے، یا وہ رہتا ہے خود لیکن اس کے ساتھ فیملی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کے ساتھ فیملی نہیں رہتی، چھڑے ہیں یا اس طرح، میں نے کہا چلو شاید یہ اس حکم میں نہیں آتے، یہ شاید یہ اس میں داخل ہے کہ بغیر اجازت کے جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ غیر مسکونۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت اس کے ساتھ گھر والے نہیں ہیں یا وہ خود نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو بھئی اندر چلے جاؤ کوئی بات نہیں، یا پڑوس کا گھر ہے تو بے تکلفی سے میں چلا گیا۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، اسی طریقے سے ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر سب حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد جیسے مساجد، مدارس، خانقاہیں ہیں، اسی طریقے سے مسافر خانے وغیرہ یا ہوٹل، اس طرح کی جگہ مراد ہے، یہاں سے اس طرح کی جگہ مراد ہے۔ تو جیسے اب مسجد ہے یا مدرسہ ہے
یا خانقاہ ہے، یا یہ ایک عمومی یعنی عام جگہیں ہیں، یہ کسی کا مقصد نہیں ہے کہ گھر تو نہیں ہے. اب یہاں انسان کسی کام کے لیے گیا ہے، کوئی چیز رہ گئی تو اب اس میں مستقل یعنی یہ اس حکم سے کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے. اور یہ استثناء بھی اس طور پر ہو سکتا ہے کہ عام طور پر یعنی یہ جگہ غالباً کھلی رہتی ہے. خیر آگے فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. دوسرا قانون معاشرت غض ابصار و استتار. یہاں سے دوسرا قانون معاشرت ہے قل للمؤمنین سے دوسرا قانون معاشرت غض ابصار و استتار یا غض بصر و حفاظت فرج. فرماتے ہیں قل للمؤمنین، آپ کہہ دیں ایمان والوں کو، یغضوا من ابصارہم کہ وہ نیچی رکھا کرے اپنی نگاہیں، ویحفظوا فروجہم اور حفاظت کیا کرے اپنے شرمگاہوں کی، حفاظت کیا کرے اپنے شرمگاہوں کی. ذالک ازکی لکم، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے. ذالک یعنی یہ غض بصر اور حفاظت فرج یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اگر اس طرح کریں. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ پاک خبردار ہے ان کے کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. تو یہاں سے یہ پردے کے احکام بھی ہے، اور ایمان والے مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی احکام ہے. دوسرا قانون معاشرت بیان ہوا غض ابصار، اور اسی طریقے سے انسان اپنی نظروں کو نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. مردوں کو حکم یہ ہے، عورتوں کے لیے آگے حکم آ رہا ہے پردے کے احکام. تو مرد چونکہ ظاہری بات ہے مرد اور عورت کے احکام میں فرق ہے، تو مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور اسی طریقے سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. عام طور پر انسان ان دو اعضاء کے ذریعے سے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. نگاہ کے ذریعے سے انسان غلط دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے انسان جب معاملات میں جاتا ہے بڑھتا ہے تو پھر شرمگاہ کے ذریعے سے انسان کے گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے. اور یہ آنکھ جو ہے یہ گناہ میں مبتلا ہونے کے لیے آغاز ہے، یہ اس کا ایک دروازہ ہے، اور پھر معاملہ آگے جاتا ہے شرمگاہ تک. تو دیکھیں دونوں کی حفاظت کا حکم دیا مرد کو، آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. قل للمؤمنین دوسرا قانون معاشرت غض ابصار و استتار، آپ کہہ دیں ایمان والوں سے نیچی رکھا کرے اپنی نگاہیں اور حفاظت کیا کرے اپنے شرمگاہوں کی. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور بے شک ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ پاک خبردار ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، عورتوں کو بھی یہ دو حکم پہلے دے دیے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور کہہ دیں آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہ وہ بھی نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کو، وہ بھی نیچی رکھیں اپنی نگاہیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کیا کرے اپنے شرمگاہوں کی، وہ بھی اپنے شرمگاہوں کی، اپنے عزت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ بیان استتار ہے، بیان استتار. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو، نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو، الا ما ظہر منہا، مگر جو کھلا رہتا ہے اس میں، الا ما ظہر منہا، فرمایا الا ما ظہر منہا، یہ استثناء باعتبار منظور کے ہے، استثناء باعتبار ناظر نہیں، باعتبار منظور کے، یعنی غالباً کھلا رہتا ہے، جس کے ہر وقت چھپانے میں حرج ہے. کیا مطلب؟ جیسے وجہ، چہرہ، کفین، ہتھیلیاں اور قدمین کو بھی اس پر قیاس کیا گیا ہے، دونوں پیر. تو بلا ضرورت اور خوف فتنے کے وقت تو چہرہ چھپانا بھی واجب ہے،
اس سے مراد الا ما ظہر منہا، جیسے ہتھیلیاں ہیں، چہرہ ہے یا قدمین ہے، چونکہ ہر وقت ہر حالت میں عورت کے لیے اس کا چھپانا حرج کا باعث بن جاتا ہے یا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض لوگ اس سے یہ تاثر دینے کی بالکل کوشش کرتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی چہرے کا پردہ نہیں ہے، کسی حالت میں بھی چہرے کا پردہ شریعت میں نہیں ہے، چہرے کا پردہ شریعت میں نہیں ہے۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ فتنے کا باعث بنتا ہی چہرہ ہے، چہرہ ہی تو اصل وہ ہے سارا معاملہ، چہرے کو دیکھ کر ہی انسان جو ہے فتنے کے اندر پڑتا ہے یا گناہ کے اندر پڑ سکتا ہے یا پڑ جاتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ عام حالت میں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں فتنے کا خوف ہے یا اجنبی مرد ہے تو فتنے کے خوف کے وقت چہرے کا پردہ بھی واجب ہے، اور جیسے خاص طور پر ہمارے موجودہ حالات ہے، موجودہ زمانہ ہے، اس میں تو چہرے کا پردہ واجب ہے، چاہے چہرہ ہے چاہے ہتھیلیاں ہیں، اس کو چھپانا واجب ہے۔ تو فرماتے ہیں الا ما ظہر منہا، تو فتنے کے خوف کے وقت چہرہ چھپانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان القرآن میں لکھا ہے کہ کیا ہے، واجب ہے۔ پھر وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈالے رہے اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر یا اپنے گریبانوں پر، اپنے سینوں پر یا اپنے گریبانوں پر۔ اس کا خاص تذکرہ کیا، حالانکہ حکم تو آ گیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، پھر خاص فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی فرمایا، اس کو خاص اس لیے ذکر کیا کہ پھر خلقی زینت میں سب سے زیادہ جو زیبائش ہے وہ اس سینے کے ابھار میں ہے، اور یہ چیز فتنے کا باعث بن سکتی ہے۔ سینے کے ابھار میں دو طرح کی زینت ہے نا، زیبائش، جیسے علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ایک یعنی خلقی زیبائش ہے، اور ایک جو ہے غیر خلقی انسان یعنی عورت جو خود اپنے طور پر زیبائش کرتی ہے۔ ایک تو اللہ پاک نے جس طرح کا جسم دیا ہے یا جو حسن دیا ہے، ایک یہ ہے کہ خود سے جیسے میک اپ کر کے یا زیب و زینت کر کے انسان اختیار کرتا ہے، ایک غیر اختیاری ایک اختیاری۔ تو بہرحال اس غیر اختیاری میں جو خاص طور پر جو زیبائش ہے زیادہ وہ سینے کے ابھار میں ہے، اور زمانے جاہلیت میں عورتیں اس طرح بھی کرتی تھی کہ دوپٹہ وغیرہ ڈال کر اپنے گلے میں اس طرح پھر سینے کے اوپر نہیں ڈالتی تھی، بلکہ اس کے دونوں جو سائیڈیں ہیں وہ اس طرح کندھے پہ پیچھے ڈال دیتی تھی، دوپٹہ ڈال کر موڑ کر پھر اس کے پیچھے ڈال لیتی تھی، اور سینے کا حصہ کھلا رہتا تھا، اور یہ بھی اظہار اپنے یعنی اظہار زینت کے طور پہ ہوتا تھا، اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے خاص اس کا ذکر کیا اور اس سے منع کیا کہ پردہ تو کرنا ہے جسم کا، اور خاص طور پر اس کا بہت خیال رکھنا ہے خاص طور پر۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ڈالے رہیں اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر اپنے گریبانوں پر، یہ حصہ بالکل چھپائے رکھے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور نہ ظاہر ہونے دے اپنی زینت، نہ ظاہر ہونے دے اپنی زینت إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اب یہاں سے یہ استثناء باعتبار ناظر کے ہے، یہ استثناء باعتبار کس کے ہے؟ باعتبار ناظر کے ہے۔ جیسے اوپر آیا تھا نا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اوپر إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، وہ استثناء باعتبار منظور کے تھا، منظور جس کو دیکھا جا رہا ہے، ناظر جو دیکھنے والا ہے۔ اوپر والا جو استثناء تھا نا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ باعتبار منظور کے تھا، اور یہاں سے جو استثناء ہے نا إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ، یہ استثناء باعتبار ناظر کے، دیکھنے والوں کے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ پردہ رکھے، ظاہر نہ کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کرے اپنی زینت کو کسی کے سامنے بھی، مگر استثناء کون ہے؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، بعول سے بعل کہتے ہیں شوہر کو، مگر اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائهن، یا اپنے باپوں پر، باپ دادا، او آبائی بعولتهن، یا اپنے شوہر کے باپ سسر، او ابنائهن، یا اپنے بیٹوں پر، او ابنائی بعولتهن،
یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر، جیسے ستیلے بیٹے اس میں ہو گئے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں پر، او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یعنی بھتیجوں پر، او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یعنی بھانجوں پر، او نسائہن، یہ سارے، او نسائہن مسلمان عورتوں پر یا ہم مذہب عورتوں پر، مسلمان عورتوں پر یا ہم مذہب عورتوں پر۔ اور وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ مفسرین نے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معارف القرآن میں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً، اور دیگر حضرات نے بھی لکھا ہے کہ کافر عورت بحکم اجنبی کے ہے، کافر عورت بحکم اجنبی کے ہے، ہاں اجنبی مرد کے حکم میں ہے۔ اور اسی طریقے سے خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے اعمال صحیح نہیں ہے، فاسد ہے، کردار صحیح نہیں ہے، پھر وہ بھی اس حکم میں آ جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں او ما ملکت ایمانہن، اس سے مراد لونڈیاں ہیں، اس سے مراد لونڈیاں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب التابعین غیر اولی الاربۃ، اور اسی طریقے سے یا ان مردوں پر، یہ سارے استثناء چل رہے ہیں نا، استثناء چل رہے ہیں، تو عورتوں سے مراد کون ہے؟ مسلمان عورتیں، مسلمان عورتوں سے بھی نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہن یا اپنی لونڈیاں، اس سے بھی نہیں ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربہ، اس سے مراد کون ہے؟ یا ان مردوں پر غیر اولی الاربۃ جو طفیلی ہو اور خواہشات سے خالی بے غرض ہو، طفیلی ہو یا خواہشات سے خالی بے غرض ہو، مراہق یہ غیر اولی الاربہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ماتو یا ایسے جن کو عورتوں کے معاملات میں نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ سمجھ ہے، نہ فہم ہے، اور نہ ان معاملے سے کوئی غرض ہے۔ جیسے بعض بچے ہیں نا، ایک تو یہ کہ بچہ ہے لیکن سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، اور معاملات کو سمجھ رہا ہے، اور آج کل کے بچے تو چھوٹی عمر سے ہی بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ جو بالکل لم یبج، کوئی معاملے کی سمجھ فہم یہ چیز نہیں ہے، وہ اس میں مراد ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ، یا ان پر جو طفیلی یعنی وہ بچے کہ جو خواہشات سے خالی اور بے غرض ہے، جو ان عورتوں کے معاملات کو نہیں سمجھتے بالکل۔ من الرجال، اچھا ان میں سے اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے لڑکوں پر، اس میں تو خیر یہ آ گیا، اس سے مراد جیسے اب بالکل ناسمجھ یا دیوانہ یا اس طرح۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے لڑکوں پر، استاد صاحب نے فرمایا طفل سے مراد غیر مراہق، جو واقف نہیں ہے عورتوں کے پردوں کی باتوں پر۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، لم یظہروا ای لم یطلعوا، لم یظہروا ای لم یطلعوا، کہ جو عورتوں کے پردے کے معاملات سے واقف نہیں ہے۔ تو غیر مراہق کی قید کیوں لگائی؟ دیکھیے بالغ تو بالکل داخل نہیں ہے اس میں نا، اجنبی اگر لڑکا بالغ ہے تو اس سے تو پردے کا حکم ہے، لیکن اگر مراہق ہے، مراہق جانتے ہیں، مراہق کہتے ہیں قریب البلوغ، کیا؟ قریب البلوغ، 12 سال عمر، 13 سال عمر، یہ اس طرح کی یہ جو ہے یہ قریب البلوغ عمر ہوتی ہے، 14 سال اس طرح، تو یہ مراہق کہلاتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ بھی ظاہری بات ہے، اتنی عمر ہے کہ اس میں معاملات سمجھتے ہیں، اس میں بچے، اب ظاہری بات ہے سارے، اور آج کل تو جو ٹی وی، وی سی آر، موبائل، اس میں تو کیا، اس میں تو 8-8 10-10 سال کے بچے بھی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو وہ بچے جو غیر مراہق، کیونکہ مراہق قریب البلوغ وہ بھی معاملات سمجھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، تو وہ بھی ان سے بھی پردہ ہے، ان سے بھی پردہ ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے بھی نہیں ہے، بالکل بچے ہیں، تو وہ اس میں داخل ہے۔ لم یظہروا علی عورات النساء، جو ابھی عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو وہ بھی مستثنیٰ ہے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، بعض اس میں بالکل احتیاط نہیں کرتے، 10 12 13 سال کا بچہ ہے، شادی بیاہ کی تقریب ہے، اس طرح وہ اندر آ رہا جا رہا ہے، وہ بچہ ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہوتا، وہ پورا ماشاءاللہ جو ہے سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، تاڑ رہا ہوتا ہے، اندر باہر جا رہا ہوتا ہے، ہوگی بچہ بیٹا، تو اس طرح نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ مارے زمین پر اپنے پاؤں، نہ مارے یعنی پردے کا اتنا اہتمام کرے عورت
کہ زور سے چلتے ہوئے اپنا پیر بھی زمین پر نہ مارے. کیوں؟ لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ معلوم ہو جائے ان کی وہ زینت جس کو وہ چھپاتی ہے. چلنا بھی ہے تو کوشش کرے کہ پیر کی آہٹ نہ ہو، آہستگی سے چلے، اتنا حکم ہے پردے کا. اور سینڈل پہن لیے تو اب جائے ٹک 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 دور تک آواز آئے. سینڈل سے تو آواز آئے گی، یا اس طرح کے جوتے خاص کے جس سے آواز پھیل رہی ہے، ہر ایک ادھر مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے، سینڈلوں کی آوازیں آ رہی ہے تو متوجہ ہوں گے نا، یہ چیز فتنے کا باعث بنے گی نا. تو کیا فرمایا دیکھیں کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ نہ مارے اپنے پیر بھی زمین پر زور سے، تاکہ وہ زینت معلوم نہ ہو جن کو وہ چھپاتی ہے. یا پیر میں اگر اس طرح کوئی چیز پہنے ہوئے ہیں جس سے آواز آتی ہے، جیسے پازیب وغیرہ، یا اس طرح کی کوئی چیز بعض دفعہ چھن چھن کی آواز آ رہی ہے یا اس طرح، تو اس سے بھی ہر ایک متوجہ ہو رہا ہے. اس طرح نہ ہو، نہ اس طرح کے کوئی سینڈل یا کوئی چیز جس سے بہت زیادہ اس کا اظہار ہوتا ہو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کتنے احکام ہیں پردے کی شریعت میں، آپ دیکھیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، ترغیب توبہ، ترغیب توبہ. اور اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ والی زندگی گزار بھی چکا ہے، بے پردگی والی زندگی گزار چکا ہے، چاہے مسلمان بھائی ہیں، ہماری مسلمان بہنیں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا، توبہ کر لو، استغفار کر لو، سابقہ زندگی پر اللہ پاک سے معافی مانگ لو، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور توبہ کرو سب اللہ کے آگے ایمان والو تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ بے پردگی، بے حیائی، بے حجابی اور اس طرح کے معاملات سے. موجودہ صورتحال دیکھیں، کچھ وقت قبل اسلام آباد میں عورتیں نکلی، کہا ہمارا جسم ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی، ہم جسم نہیں چھپائیں گے، ہماری مرضی ہے. اور اب ایسے جسم کیا، اب چہرے چھپا رہے ہیں، اب ہاتھ چھپا رہے ہیں، اب پیر چھپا رہے ہیں. اللہ پاک نے دکھا دی حقیقت کہ جب ایک معمولی سی چیز میں بھیجوں گا تو تم جسم کا ایک عضو چھپانے پہ مجبور ہو جاؤ گے. اللہ پاک پھر دکھاتے ہیں کہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ پاک کی طاقت کے سامنے. تو یہ کھلی بغاوت اللہ پاک کے غضب کو دعوت دینا ہی تھی نا. علماء نے اس وقت بھی کہا، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، نیک لوگوں نے، کہ بھئی اس چیز کو روکا جائے فوراً، ایسا نہ ہو اللہ پاک کا عذاب آ جائے، اللہ پاک کی پکڑ آ جائے. نکاح پر اعتراض، شریعت پر اعتراض، علماء پر اعتراض، داڑھی پر اعتراض، اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات پر اعتراض، تو اللہ پاک کے غصے کو کتنی دعوت دی گئی. تو لہٰذا توبہ کی جائے، اللہ پاک سے سب گناہوں کی معافی مانگے تاکہ اللہ پاک کی ناراضگی اور غصہ دور ہو جائے. آگے فرما دے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تیسرا قانون معاشرت، نکاح الایامہ. ایم کہتے ہیں، ایم وہ عورت جو بے شوہر کے ہو، نکاح الایامہ، یا پھر ایسی عورت جو بغیر شوہر کے، ایسا مرد جو بغیر عورت کے ہو. الأیم هو من لا زوج له رجلا کان او امرأة، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو تو اس کی بیوی نہیں ہے، عورت ہے تو اس کا شوہر نہیں ہے، اس کو ایم کہتے ہیں. بے نکاح مرد یا عورت، بے نکاح. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، فرماتے ہیں اور نکاح کرتے ہو. تو یہ تیسرا قانون معاشرت ہے، نکاح الایامہ. اور نکاح کر دیا کرو ان کا جو بے نکاح ہو تم میں، جو تم میں بے نکاح کے ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو. والصالحین من عبادکم، اور جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہو، من عبادکم تمہارے غلاموں میں، وإمائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے ان کا بھی نکاح کر دیا کرو، ان کا بھی نکاح کر دیا کرو. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں دیکھیں اللہ پاک نے شارع جب کسی چیز کو، برائی کو روکتا ہے، پیچھے ذکر ہوا نا کس چیز کا، بے پردگی کا، بے حیائی کا، ان چیزوں کا، تو اس کے روکنے کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ بھئی نکاح کراؤ، تاکہ نکاح ہوں گے کسی کو بغیر نکاح کے مت رہنے دو. بالغ مرد عورت جو طاقت رکھتے ہو، اور جس قدر نکاح کی زندگی ہوگی اس قدر جو ہے بدکاری، زنا اور فحاشی، بے حیائی معاشرے سے ختم ہو جائے گی. اور جس قدر نکاح کو مشکل بنایا جائے گا یا یہ عمل کم ہوتا جائے گا تو اس کے مقابلے کے اندر یہ بے حیائی عام ہوتی جائے گی. تو دیکھیں
حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شارع نے اس کو روکنے کے لیے حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، آگے فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کسی کو بے نکاح کے مت چھوڑو، بغیر نکاح کے ہیں ان کے لیے نکاح کا بندوبست کیا جائے، چاہے مرد ہے اس کے لیے بیوی کا بندوبست کرو، بیوی ہے اس کے لیے عورت ہے اس کے لیے شوہر کا بندوبست کرو، چاہے آزاد ہیں یہاں تک کہ چاہے غلام یا باندیا ہیں، آج کل تو زمانہ نہیں ہے تو ان کو بھی بغیر نکاح کے عمل کے مت چھوڑو۔ یہی چیز مفضی الی الاسم ہوتا ہے، گناہ کی طرف انسان تبھی جاتا ہے، اور جب انسان ایک پاک، کیونکہ نکاح سے نصف ایمان کی تکمیل کیوں ہے کہ نصف ایمان تو یہی مکمل ہو گیا، بھائی آنکھوں کی شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی، تو اس لیے حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تیسرا قانون معاشرت نکاح الایامہ، تو کیا کر دو ان کے نکاح کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر وہ مفلس ہوں گے تو غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اچھا یہ احرار سے متعلق ہے، آزاد سے متعلق ہے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ظاہری بات ہے غلام یا باندی اس کا نکاح اور یہ سارا معاملہ تو کس کے ذمہ ہے؟ مالک کے ذمہ ہے، آقا کے ذمہ ہے، لیکن اب اگر آزاد ہے لیکن تنگ دست ہے یا غریب ہے تو مہر پر ضروری نفقے پر اگر انسان قادر ہے، جمع پر قادر ہے تو اس صورت میں نکاح کر لینا چاہیے۔ بعض دفعہ معاشرے کے اندر ہمارے اس میں سستی اور تساہل سے کام لیا جاتا ہے نا، کہنے کہ نہیں میں پیسے جمع کر رہا ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، جب پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں گا پھر شادی کروں گا، تو پھر شاید پیروں پہ کھڑا ہونا اس عمر میں ہوتا ہے کہ جہاں مجازن نہیں حقیقتاً وہ بیچارہ پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس وقت کیا نکاح کرے گا وہ؟ یہ چیز بھی غلط ہے، اس میں افراط و تفریط صحیح نہیں ہے، افراط و تفریط کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اب اتنی حد سے زیادہ جلدی بھی نہیں کہ وہ اب ظاہری بات ہے نکاح تو بہت سارے معاملات کا نام ہے، نکاح میں حقوق، بیوی کے حقوق بھی ذمہ، نفقہ، سکنا، کما کر لانا، گھر کو چلا سکنا، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اب اگر اتنی بھی نہیں ہے اور یا انسان کے پاس ضروری نفقہ بھی نہیں ہے اور پہلے سے اس کے بچے کی شادی کر دی، اب وہ بیچارہ خود دوسروں کا محتاج بن گیا، یہ بھی غلط ہے۔ اتنا مستحکم انسان ہو کہ کم از کم نفقہ، ضروری معاملات اور دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت آ جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی پیروں پہ کھڑا ہے، اچھی جاب ملے گی تب شادی کروں گا، اچھی جاب ملے گی، اچھی جاب 10 سال بعد ملے چاہے 20 سال بعد ملے، یہ بھی غلط ہے۔ تو افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے بلکہ اعتدال ہونا چاہیے۔ گزارا ہو رہا ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، انسان فوراً نکاح کر لے، شادی کر لے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، دیکھیں تھوڑا بہت تو ہوتا ہے، اب یہ تو نہیں ہے کہ میں کروڑ پتی لکھپتی بنوں گا تب شادی کروں گا، یا میری سیلری اب 10,000 ہے 15 میں اچھی طرح گھر چلا سکتا ہوں تو نکاح کر لے، نہیں بھئی جب 30-40-50,000 ہوگی تبھی کروں گا، یا لڑکی والوں نے کہا تب لڑکی دیں گے جب بھئی بیٹا بڑے اچھی پوسٹ پہ جائے گا یا 50-60 ہزار تنخواہ ہوگی، یہ نہیں ہے۔ نکاح کے بے شمار دنیاوی فوائد اور برکات بھی ہیں، اس میں ایک کیا ہے کہ علماء نے لکھا بھی، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، نکاح کی برکت سے اللہ پاک معاشی تنگی کو بھی دور کر دیتے ہیں، اس نکاح کی برکت سے اللہ پاک مالی اور معاشی تنگی کو بھی، آج تو ہماری یہ سوچ ہے، باطل ہمارے دلوں میں یہ سوچ ڈال رہا ہے نا کہ بھئی پھر کھاؤ گے کہاں سے، کہہ رہا خاندانی منصوبہ بندی، بچے 2 ہی اچھے، پھر کہیں گے بچے نہیں اچھے، تو یاد رکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، ایک جگہ تو ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ایک جگہ کیا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم کو پہلے ذکر کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی، ان کو پہلے ذکر کیا۔ تو اللہ پاک جو چرند پرند کو، جانوروں کو، درندوں کو رزق دے رہے ہیں، تو انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر انسان میں بھی اس کو جو مسلمان ہے، عبادت اطاعت کرتا ہے، اس کو اللہ پاک بھوکا مارے گا؟ یہ جو آنے والا ہے وہ کیا ہمارا رزق کھا لے گا؟ چند چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک پیدائش سے پہلے لکھ لیتے ہیں، اس میں ایک کیا بھی ہے؟ رزق تو اللہ پاک لکھتے ہیں، رزق دینے والے ہم تھوڑی ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ پاک نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا بڑا عالم ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، چوتھا قانون معاشرت صبر بوقت عجز از نکاح، چوتھا قانون معاشرت صبر
بوقت عجز از نکاح، یعنی اگر اب نکاح سے، اب یہ وہ صورت ہے، وہ تو یہ تھی کہ نکاح کر سکتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا خرچہ ہے، اتنا مال ہے، نان نفقہ ہے، صحت صحیح ہے، تو نکاح کر لینا چاہیے. لیکن اب کسی کو کوئی عذر ہے، عذر ہو سکتا ہے نا کہ کوئی نان نفقے پر بھی قادر نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے نان نفقے پر قادر نہیں ہے، پھر تو اس کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہے، مکروہ ہے یا درست نہیں ہے کہ یہ لے تو آئے بیوی کو لیکن اس کے پاس 1 روپیہ خرچہ نہیں ہے، کوئی کام کاج، خود بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو ساتھ اس کو بھی پریشانی اور آفت میں ڈالے گا. یہ تو نہیں ہے نا. اتنا ہو کہ بیوی کا نان نفقہ سکنا شوہر کے ذمہ واجب ہے، علاج معالجہ یہ سارا معاملہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ بیوی کے ماں باپ کے ذمہ نہیں، یہ شوہر کے ذمہ ہے. اب اگر کوئی اس سے عاجز ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ صبر کرے گا. یا کسی میں اگر جسمانی طاقت نہیں ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے، تو وہ بھی نہیں کرے گا، وہ بھی نہیں. تو پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ، یا کوئی بیمار ہے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرماتے ہیں اور چاہیے کہ پاک دامن رہے وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کی طاقت. لا يجدون نکاحًا، نکاح سے مراد قدرت نکاح، نکاح سے مراد قدرت نکاح، تو وہ لوگ پاک دامن رہے جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے. حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ غنی کر دے اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے، یعنی ان کی مالی کمزوری کو دور کر دے، جو پریشانی ہے نکاح میں، جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے، یا جسمانی کوئی بیماری ہے، نقص ہے، وہ اللہ پاک دور کر دے، تو پھر اس کے بعد بالکل نکاح کر لے. لیکن اس دوران جب تک مالی وسعت طاقت نہیں ہے، نکاح کی طاقت نہیں ہے، تو انسان اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، پاک دامن رکھے. پھر اس میں تفصیلات ہے کہ اس میں انسان کیا کرے، اپنی خواہش کو کس طرح کچھ لے. تو بہت ساری صورتیں اس میں علماء نے لکھی ہے. روزے بھی رکھ سکتا ہے، نفلی روزے رکھ لے اور تلاوت کرے، گناہوں کے ماحول سے دور رہے، غلط چیزیں نہیں دیکھے، اچھے ماحول میں رہے، کثرت سے توبہ استغفار کرے، اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. پانچواں قانون معاشرت کتابت مملوک. پانچواں قانون معاشرت کتابت مملوک. فرماتے ہیں والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ چاہیں مکاتبت کو، مکاتب جانتے ہیں نا، جیسے غلاموں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں کہ یہ مکاتب ہے، یہ مدبر ہے. تو مکاتب اس کو کہتے ہیں جس سے بدلے کتابت طے ہو جائے. مثال کے طور پہ مالک اس کو کہے کہ بھئی تم اتنا کما کر لے آنا، اور اتنا کما کر لے آؤ گے تو پھر تم آزاد ہو. مدبر تو وہ ہے جس سے یہ ہو کہ بھئی میری موت کے بعد تم آزاد. تو مکاتب یہ ہے. فرماتے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ چاہیں مکاتبت کو تمہارے غلاموں میں سے کہ انہیں مکاتب بنا لیا جائے، فکاتبوہم، تو مکاتب بنا دیا کرو، تنگ نہیں کرو. بعض غلام میں اگر یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں مکاتب بنا دو، کوئی مطالبہ کر لو، ہم تمہارا مطالبہ پورا کر دیں گے اور پھر ہمیں آزاد کر دینا، تو فکاتبوہم، ان کو مکاتب بنا دیا کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانو ان میں بھلائی، پتہ ہے کہ واقعی یہ وعدے کا پکا ہے اور ٹائم پاس نہیں کر رہا، کوئی اور برا مقصد نہیں ہے، بلکہ واقعی سنجیدہ ہے اور سچا ہے، ایماندار ہے، بنا دیا کرو اگر تم ان میں جانو بھلائی. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو دو اس مال میں سے جو اس نے تم کو بخشا ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. تو حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم حضرت نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ مخاطب اس کے عام مسلمان ہے. وَآتُوهُم، عام مسلمان اس کے مخاطب ہے، کیونکہ اپنے مکاتب کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے، مکاتب کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو دو اللہ کے اس مال میں سے الَّذِي آتَاكُمْ جو اس نے تم کو بخشا ہے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. چھٹا قانون معاشرت النہی عن الاکراہ علی الزنا. النہی عن الاکراہ علی الزنا، زنا پر کسی کو مجبور کرنے کی ممانعت کے بیان میں. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو عَلَى الْبِغَاءِ، زنا کرانے پر. ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، بالخصوص جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہیں تاکہ تم حاصل کرو عرض الحیات الدنیا، کچھ فائدہ دنیاوی زندگی کا.
یعنی اس طرح منع ہے. زمانے جاہلیت میں بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنی باندیوں سے باقاعدہ بدکاری کرواتے تھے اور باقاعدہ ان سے، جس کو کہتے ہیں نا کاروبار، دھندا. اللہ پاک بہت حفاظت فرمائے کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی یہ سننے میں آتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بعض لوگ اس طرح کے جو ہے معاملات کرتے ہیں اور زبردستی عورتوں کو مجبور کر کے، ان کو بدکاری پر مجبور کر کے پیسے کماتے ہیں. زمانے جاہلیت میں اپنی باندیوں سے باقاعدہ یہ کام کرائے جاتے تھے اور پیسے لیے جاتے تھے. اور یہ جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے خاص طور پر، اس نے کئی لونڈیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور یہ ان سے بدکاری کرواتا تھا، پیسے کماتا تھا. اور جو انکار کر دیتی تھی باقاعدہ تشدد کرتا تھا، ان پر پٹائی لگاتا تھا، مجبور کرتا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، مجبور نہ کرو اپنی باندیوں کو زنا کرانے پر. ان اردنا تحسناً، ان اردنا تحسناً کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ جو پاک دامن رہنا چاہے، جو نہیں رہنا چاہے تو کیا جائز ہے ان کے لیے زنا؟ یہ فعل تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ان اردنا تحسناً یعنی خاص طور پر کہا کہ جیسے بعض پھر ہے ہی طبعاً نیک ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتی، اس چیز میں نہیں آنا چاہتی، ان کا مزاج بھی نہیں ہے، تو ان پر جبر و اکراہ کرنا، اس بنیاد پر تشدد کرنا، یہ اور زیادہ بدترین بات ہے. اگر جو اس مزاج کی ہے خدا نخواستہ، یا جو اس پر راضی ہے، تب بھی جائز نہیں ہے. جائز تو مطلقاً نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ان اردنا تحسناً کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو راضی نہیں ہے تو ان سے مت کراؤ، جو راضی ہے ان سے جائز ہے. کسی سے بھی جائز نہیں ہے. نہ یہ کام کروانا جائز ہے اور نہ عورت کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے. لیکن اس کو خاص ان اردنا تحسناً اس لیے کہ وہ عورت پھر جو پاک دامن رہنا چاہے، جو اس عمل سے دور رہتی ہے، اس کو پھر خاص طور پر مجبور کر دینا، یہ اور زیادہ بری بات ہے. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور مقصد کیا ہو؟ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم حاصل کرو کچھ فائدہ دنیاوی زندگی کا، یعنی پیسے کما لو اس بنیاد پر. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا، وہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی اس بے بسی کے بعد بخشنے والا مہربان ہے. فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کے اس مجبور کرنے کے بعد اللہ پاک ان کو بخشنے والا اور مہربان ہے. اب اگر کوئی واقعی جس کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آ جائے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ بالکلیہ مجبور کر دیا گیا، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چھڑانے والا ظالم کے پنجے سے نہیں ہے، اور بالکل مجبوری کی حالت میں اگر کوئی اس طرح کر رہی ہے، لیکن دل میں اللہ کا خوف ہے اور توبہ تائب ہو، اللہ پاک اس کی توبہ قبول کریں گے. اور اس کا گناہ پھر کس کو ہوگا؟ مجبور کرنے والے پر. لیکن اللہ پاک دلوں کا حال جانتے ہیں. اگر واقعی کسی کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے اور وہ سچے دل سے قطعی راضی نہیں تھی. آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، فائدہ جمیع احکام و قوانین، فائدہ جمیع احکام و قوانین. اب اتنے سارے احکامات گزرے، قوانین، کتنے قوانین معاشرت گزرے؟ 6 قانون معاشرت بیان ہوا نا کہ 6 آئیں گے، اور 6 قانون معاشرت گزر گئے. تو فائدہ جمیع احکام و قوانین، ان احکامات اور قوانین کا فائدہ کیا؟ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یہ امتنان باری تعالیٰ بھی ہے، امتنان باری تعالیٰ. فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف روشن آیتیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت کی باتیں پرہیزگاروں کے لیے. من قبلکم، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ. آگے فرماتے اللہ نور السماوات والارض، یہاں سے تمثیل ہدایت ہے، تمثیل ہدایت ہے. اللہ نور السماوات والارض، ای اللہ منور اہل السماوات والارض، ای اللہ منور اہل السماوات والارض، یعنی اللہ پاک نور ہدایت دینے والے. یہ تمثیل ہدایت ہے، تمثیل ہدایت ہے. اللہ نور السماوات والارض کیا مطلب؟ یعنی اللہ نور ہدایت دینے والا ہے آسمان والوں کو اور زمین والوں کو. اب معنی سمجھ میں آیا؟ اللہ نور السماوات والارض ای اللہ منور اہل السماوات والارض، اللہ پاک نور ہدایت دینے والے ہیں آسمان والوں کو بھی اور زمین والوں کو بھی.
مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، فرماتے ہیں مثل نورہ، اس کے نور ہدایت کی مثال، کمشکات ای کنور مشکات، کمشکات ای کنور مشکات فیہا مصباح، اس کے نور ہدایت کی مثال ایسی ہے کمشکات جیسے ایک طاق، فیہا مصباح جس میں چراغ ہے، جیسے ایک طاقچہ، یہ ایک طاق، فیہا مصباح جس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک قندیل میں ہے، وہ چراغ ایک قندیل میں ہے، زجاجہ مانے قندیل، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، فرماتے ہیں کأنہا کوکب، کیفیت قندیل، کیفیت قندیل، کیفیت قندیل، کأنہا کوکب دری یوقد، جیسا کہ ایک چمکدار ستارہ، وہ چمکدار ستارہ ہو، وہ چراغ روشن کیا جاتا ہے، وہ چراغ روشن کیا جاتا ہے من شجرۃ مبارکۃ، ایک بابرکت درخت سے، کس سے؟ ایک بابرکت درخت سے، کوکب دری یوقد، میں چمکدار ستارہ کہ جو روشن کیا جاتا ہے ایک بابرکت درخت سے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم نے دور تفسیر میں ایسی بطور لطیفے کے ایک واقعہ سنایا، یہ ہے نا کوکب دری یوقد، فرمایا کہ بھئی 3 نوجوان کہیں جا رہے تھے تو ان کو جو ہے پکڑ لیا پولیس والے نے، چالان ہوئی، چالان کٹے گا، چالان کٹے گا، بھئی اپنے نام لکھواؤ، نام کیا ہے؟ تو بڑے سمجھدار تھے، تو ایک نے کہا کہ میرا نام ہے ممن معک، کیا ہے قرآن میں ہے نا ممن معک، بڑی کوشش کی لکھنے کی، لکھ نہیں سکا، آسان ہے ممن معک لکھنا، وہی چلو بھاگو یہاں سے، آئندہ نہیں کرنا۔ دوسرے سے کہا تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام ہے فصفح الصفح الجمیل، قرآن میں ہے نا فصفح الصفح الجمیل، یہ بھی لکھنا مشکل ہو گیا، بھئی اس کو بھی کہا کہ جاؤ۔ تیسرے سے کہا تمہارا نام؟ اس نے کہا میرا نام ہے در یوقد، کیا ہے؟ در یوقد، یہ بھی نہیں لکھ سکا، اس کو بھی آزادی مل گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ چراغ روشن کیا جاتا ہے ایک بابرکت درخت سے، زیتونتن، کہ وہ زیتون ہے، وہ درخت کس کا ہے؟ شجرتن ای شجرت زیتن، وہ زیتون کا درخت ہے، لا شرقیت ولا غربیت، جو نہ پورب رخ ہے نہ پچھم رخ ہے، جو نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ ہے، لا شرقیت ولا غربیت، شرقیہ سے مراد مشرق، نہ کسی آڑ کے پورب، یعنی پورب کہتے ہیں مشرقی رخ کو، پچھم کہتے ہیں مغربی رخ کو، پرانی اردو یا ہندی وغیرہ میں، لا شرقیت ولا غربیت، جو نہ مشرقی رخ پر ہے نہ مغربی رخ پر، یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل کہ جل اٹھے، یضیء، قریب ہے اس کا تیل کہ وہ جل اٹھے، یعنی یضیء، جل اٹھے، ولو لم تمسس نار، اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ، اگرچہ نہ چھوئے اس کو آگ، نور علی نور، نور علی نور، نور علی نور ہے، کیا ہے؟ یہ نور علی نور ہے، اور جب یہ مثال کے طور پر آگ لگ بھی گئی تو نور علی نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، امتنان باری تعالی، اور راہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور تک، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں ایک، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک تمثیل ہدایت ہے، کیا ہے؟ تمثیل ہدایت ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں اس تمثیل کی بڑی اچھی تقریر فرمائی ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اس مثال کی وضاحت کے لیے بڑی خوبصورت توجیہ کی ہے، بڑی عمدہ بہترین، فرماتے ہیں یعنی یوں تو اللہ تعالیٰ کے نور سے تمام موجودات کی یعنی نمود ہے، لیکن مومنین محتدین کو اس تقریر سے یہ مثال سمجھ میں آ جائے گی، مومنین محتدین کو نور الہی سے ہدایت و عرفان کو جو خصوصی حصہ ملتا ہے، یعنی ایمان والوں کو اللہ پاک کے نور سے ہدایت کا، عرفان کا جو خصوصی حصہ ملتا ہے، اس کی مثال ایسی سمجھو گویا مومن قانت کا جسم ایک طاق کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ طاق کا ذکر آیا نا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح،
ایمان والے کے جسم کی مثال گویا ایسی ہے، جو ایمان والا قانت ہے، مطیع ہے، فرمانبردار ہے، اس کی مثال گویا کہ اس کا جسم ایک طاق کی طرح ہے، جس کے اندر ایک ستارہ کی طرح چمکدار شیشہ، قندیل نا، ستارے کی طرح ایک چمکدار شیشہ قندیل رکھا ہوا ہے، اور یہ شیشہ اس کا قلب ہوا، دل کہا نا، قندیل، المصباح فی زجاجہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد چمکدار شیشہ قندیل یعنی اس مومن کا دل، اور اس دل کا تعلق عالم بالا سے ہے، اللہ پاک کی ذات سے ہے۔ اس شیشے قندیل میں معرفت و ہدایت کا چراغ روشن ہے، ہدایت کا چراغ، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب در یوقد، اور یہ چراغ کیا ہے؟ اس میں، اس شیشے میں، دل میں معرفت و ہدایت کا چراغ روشن ہے۔ یہ روشنی ایسے صاف و شفاف اور لطیف تیل سے حاصل ہو رہی ہے کہ جو ایک نہایت ہی مبارک درخت یعنی زیتون سے نکل کر آیا ہے۔ زیتون مبارک درخت ہے، قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، جو مبارک درخت سے نکل کر آئے ہیں، اور زیتون بھی وہ جو کسی حجاب سے نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں، یعنی کسی کی طرف دھوپ کی روک نہیں، کھلے میدان میں کھڑا ہے، جس پر صبح شام دونوں وقت دھوپ پڑتی ہے۔ تو فرماتے ہیں تجربے سے معلوم ہوا کہ ایسے زیتون کا تیل اور بھی زیادہ لطیف اور صاف ہوتا ہے، زیادہ صاف، ویسے ہی مبارک درخت، پھر زیتون کا پھل، اور پھر اور زیادہ لطیف اور شفاف صاف۔ غرض اس کا تیل اس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ بدون آگ دکھلائے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود روشن ہو جائے گا، خود بخود۔ ہمارے ہاں جیسے پیٹرول کی مثال آپ سمجھ لیں، ایک عام پیٹرول ہے، ہم کہتے ہیں یہ عام پیٹرول ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائی اوکٹین ہے، یا اس طرح کے خاص سپر ہے، ہائی اوکٹین، اور قیمت میں بھی اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں وہ اصلی ہے، وہ اعلیٰ کوالٹی کا ہے یا باہر کا ہے، اور اس سے گاڑی کے انجن کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ جیسے ہوتا ہے نا بعض، یا پھر ایسے سمجھ لے کہ ایسا ہی جو جہازوں میں استعمال ہوتا ہے، ہوائی جہازوں میں، وہ پھر بہت خاص قسم کا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ بالکل صاف شفاف، ذرا سا ایسا کہ آگ دکھلائی، آگ پکڑ لی، صاف۔ تو جیسے جہازوں کا یا ہائی اوکٹین، اس میں اور عام تیل میں فرق ہوتا ہے، تو یہ ایسا ہے کہ اس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ بدون آگ دکھلائے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ یہ تیل فرماتے ہیں میرے نزدیک اسی حسن استعداد اور نور توفیق کا ہوا جو نور مبارک کے القاء سے بدء فطرت میں مومن کو حاصل ہوا تھا، ایسا کہ اوپر کے فائدے میں گزر چکا۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آگے مزید بھی تفصیلات ہے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ مومن کا شیشہ دل نہایت صاف و شفاف ہوتا ہے، اور خدا کی توفیق سے اس میں قبول حق کی ایسی زبردست استعداد پائی جاتی ہے کہ بدون دیا سلائی دکھائے ہی جل اٹھنے کو تیار ہے۔ اتنی شفافیت ہے کہ تیلی دکھانے بھی ضرورت نہیں ہے، فوراً خود جل اٹھے گا۔ تو ایمان والے کا دل جو اتنا صاف ہو جائے کہ جس میں نورانین فوراً کیا ہو جائے، فطری روشنی بھڑک اٹھے، شفاف ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اب ذرا سی جہاں آگ دکھائی یعنی وحی قرآن کی تیز روشنی نے اس کو مس کیا، فوراً اس کی فطری روشنی بھڑک اٹھی۔ سمجھے مشابہت، مناسبت، کہ جس طرح وہ صاف تیل، تیلی بھی نہیں دکھائی کہ آگ بھڑک اٹھی، دور سے ہی تیلی دکھائی دی، آگ بھڑک اٹھی۔ وحی قرآن کی تیز روشنی کو فوراً مس کیا، فطری روشنی اور نور جو ایمان والے کے دل میں ہے وہ فوراً جل اٹھا۔ اس کو نور علی نور فرمایا۔ باقی یہ سب کچھ اللہ پاک کے قبضے میں ہے، جس کو چاہے اپنی روشنی عنایت فرمائے، وہی جانتا ہے کس کو روشنی ملنی چاہیے اور کس کو نہیں۔ تو بہرحال انسان کے دل کے اعتبار سے یعنی فرق ہے، ایمانی استعداد میں فرق ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، اور ان کے بہت سارے مریدین ایسے تھے جو برسوں سے ان کے ساتھ تھے، 50 سال 60 سال، کوئی 30 سال۔ وہ نوجوان آیا، چند دن ان کی خدمت میں رہا، کچھ مجاہدے کیے، چند دنوں بعد ان کو اجازت و خلافت دے کے رخصت کیا۔ اب مرضی ہے شیخ کی، وہ تو استعداد دیکھتے ہیں، مرید کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اس پر معترض ہو یا سوال۔ بعض مریدین نے کہا حضرت یہ تو عجیب بات، ہم تو اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں اتنے سال ہو گئے، ہماری ابھی تک تکمیل نہیں ہوئی، آپ نے ہمیں اجازت دی، اور یہ چند دن رہا اور آپ نے ان کو اجازت دے کے رخصت کیا۔
تو ان بزرگ نے فرمایا حضرت نے کہ بھئی میں کیا کروں، وہ اپنی بتی ٹھیک کر کے آیا تھا، بس میں نے خالی دیے سلائی دکھائی ہے، تم لوگ اپنی بتی ٹھیک نہیں کرتے. یعنی اس کی استعداد دل بنا ہوا تھا پہلے سے، بس ذرا سی دیے سلائی دکھائی ہے اور وہ روشن ہوا ہے. تو اس کی بتی پہلے سے ٹھیک تھی، میں نے صرف اس کو دیے سلائی دکھائی ہے. تو اس استعداد میں فرق ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سالکین اور طالبین کی استعداد میں بھی فرق ہوتا ہے. اور اسی فرق کی وجہ سے بعض مرتبہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ سینیورٹی کی بنیاد پر جو یہ اجازتیں یا خلافتیں ملتی ہیں، یہ سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ استعداد کو دیکھ کر ملتی ہے. اور اللہ والے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں یہ استعداد کو دیکھ کر ہی اس طرح کا عمل کرتے ہیں. تو بہرحال فرماتے ہیں فی بیوت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال. دلیل نقلی، یہاں سے دلیل نقلی ہے. فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ، اہل ہدایت کا بیان. یہاں سے اہل ہدایت کا بیان ہے. تمثیل ہدایت کے بعد اہل ہدایت کا بیان، تمثیل ہدایت کے بعد اہل ہدایت کا بیان اور دلیل نقلی. فرماتے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال. فرماتے ہیں جن گھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، فی بیوت ای سبحوا فی بیوت، سبحوا فی بیوت، جن گھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان ترفع، کہ بلند کیے جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور لیا جائے ان میں اللہ کا نام، کہ بلند کیا جائے اور لیا جائے اس میں اللہ کا نام. یسبح له فیہا بالغدو والآصال، یسبح له فیہا بالغدو والآصال، پاکی بیان کرتے ہیں اس کی ان گھروں میں صبح اور شام. پاکی بیان کرتے ہیں اس کے ان گھروں میں صبح اور شام. اچھا، تو یسبح له یہ مستفیدین من النور کے اوصاف، یسبح له یہاں سے مستفیدین من النور کے اوصاف ہے. تو یہاں یسبح له فیہا بالغدو وصف نمبر 1، یہ وصف نمبر 1 ہے. اور رجال لا تلہیہم وصف نمبر 2. آگے ولا بیع عن ذکر اللہ وصف نمبر 3، واقام الصلاۃ وصف نمبر 4، وایتاء الزکوٰۃ وصف نمبر 5، یخافون یوما تتقلب وصف نمبر 6. مستفیدین من النور کے کتنے اوصاف بیان ہوئے؟ 6 اوصاف بیان ہو گئے. اچھا، فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، جن گھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بلند کیے جائے اور لیا جائے ان میں اللہ کا نام، بالغدو والآصال، تو پاکی بیان کرتے ہیں اس کی ان گھروں میں صبح اور شام. صبح اور شام، بالغدو نماز صبح، والآصال باقی 4 نمازیں، باقی 4 نمازیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مساجد، مدارس، خانقاہیں، ان کی فضیلت بھی یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ مساجد میں، اللہ پاک کے گھروں میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، ان جگہوں پر اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے، اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے. مسجد میں انسان نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، وعظ و ارشاد کرتا ہے. اسی طرح مدارس میں قال اللہ وقال الرسول، قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے، اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے. خانقاہوں میں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، تزکیہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر مساجد، مدارس، خانقاہیں، مکاتب، ان کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے. فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم، یہاں سے یہ یسبح کا فاعل ہے، یسبح له یہ اس کا فاعل ہے. رجال ایسے مرد، ایسے لوگ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع
کہ نہیں غافل کر سکتی ان کو خرید اور نہ فروخت، کہ غافل نہیں کر سکتی ان کو خرید اور فروخت، ولا بیع اور نہ فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، کس سے؟ اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاۃ اور نماز قائم رکھنے سے، وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار اور وہ ڈرتے رہتے ہیں ایسے دن سے کہ یومن تتقلب و تضطرب، تتقلب ای تضطرب، جس دن میں الٹ دیے جائیں گے بہت سے دل، والابصار اور بہت سی آنکھیں، جس دن میں الٹ دیے جائیں گے بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں۔ مستفیدین من النور کے اوصاف، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، انجام مستفیدین۔ اب مستفیدین من النور کے اوصاف تو بیان ہوئے، کتنے اوصاف بیان ہو گئے؟ 6 اوصاف بیان ہو گئے۔ اب ان کا انجام، انجام اہل ہدایت یا انجام مستفیدین، فرماتے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تو فرماتے ہیں تاکہ دے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ دے اللہ پاک ان کو بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے۔ ما عملوا ای جزاء ما عملوا، ما عملوا ای جزاء ما عملوا، ان کے اعمال کا بدلہ دے بسبب اللہ پاک ان کے اعمال کا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور زیادہ بھی دے ان کو اپنے فضل سے، اور زیادہ دے اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار، بے حد و حساب۔ آگے فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ اب یہاں سے مثال کفار ہے، مثال محرومین عن النور کا بیان، محرومین عن النور کا بیان۔ پیچھے کس کے اوصاف تھے؟ مستفیدین من النور کے اوصاف، محروم، اب یہاں سے محرومین عن النور کا بیان، جو اس نور سے محروم ہے، اور وہ پیچھے مثال ہدایت تھی، یہاں سے مثال کفار ہے۔ والذین کفروا، کافروں کا کیا حال ہے؟ تو فرماتے ہیں والذین کفروا، یعنی مستفیدین من النور کے بعد اب محرومین عن النور کا بیان ہے، اور ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کی 2 قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، مثال کفار، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، مثل چمکتی ریت کے چٹیل میدان میں، مثل چمکتی ریت، جیسے چٹیل میدان میں چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے، ہم اس کو سراب کہتے ہیں۔ سراب، سراب جانتے ہیں؟ سراب، چٹیل میدان میں چمکتی ہوئی ریت، یحسبہ الظمآن ماء، خیال کرتا ہے اس کو پیاسا پانی، پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے۔ اور یہ صحراؤں وغیرہ اس میں ہوتا ہے، جہاں صحرا ہوتا ہے، ریت ہوتی ہے، جب عین سورج چمکتا ہے، سفر کرنے والے دور سے دیکھتا ہے جیسے کہ سامنے بہت زیادہ پانی ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا پانی ہے، لیکن یہ جتنا قریب جاتا ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے، یہ جاتا ہے وہ دور، وہ پانی نہیں آتا، وہ پانی ہوتا نہیں ہے، وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سراب۔ جیسے عام طور پر بھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سراب ہے، یہ دنیا سراب ہے، فلاں چیز سراب ہے، یعنی دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، تو اس کو سراب۔ اب بھی اگر آپ لوگ کہیں بڑے روڈ پر، جی ٹی روڈ، موٹر وے، بڑے روڈوں پر سفر کریں عین دوپہر کے وقت، گاڑی سے بھی اگر آپ اس طرح دور دیکھیں، دور سامنے، تو آپ کو لگے کہ سڑک گیلی ہے، اور نہیں کیا ہوگا، اگر آپ سفر کا موقع ملے تو آپ دیکھ لیں، عین شہر میں کم ہوتا ہے، دور کا کہیں سفر کرے تو عین دھوپ کے وقت آپ دور دیکھیں گے ایسا لگے گا روڈ پہ پانی ہے، جائیں گے، وہ نہیں آئے گا کبھی، وہ سراب ہوتا ہے، نظروں کا دھوکہ ہے۔ کافروں کے اعمال کی یہی مثال ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہیں، کسرابن، جیسا کہ چمکتا ہوا ریت، کسرابن بقیعۃ، چٹیل میدان، چمکتا ہوا ریت چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن، ظمآن کہتے ہیں پیاسے کو، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو کیا کرتا ہے؟ خیال کرتا ہے پانی۔ صحرا میں کوئی بھٹک جائے، وہ اسی سراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے موت ہو جاتی ہے اس کی۔ آگے فرماتے ہیں حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس نہ آیا، اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب اس کے پاس آیا
یہاں تک کہ جب اس کے پاس حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو نہیں پایا اس کو کچھ بھی، نہیں پایا اس کو کچھ بھی. ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ، اور پایا قضاء الہی کو اپنے پاس، پایا قضاء الہی کو اپنے پاس. فوفاہ حسابہ، تو اس نے پورا پورا چکا دیا اس کو اس کا حساب. کفار کی یہی مثال ہے، بڑے اعمال کی، یہ کیا وہ کیا، آخرت میں آئیں گے سارا کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی اعمال کچھ بھی نہیں پائیں گے. تو حتی اذا جاءہ ووجد اللہ، جب آیا اس کے پاس تو نہ پایا اس کو کچھ بھی. ووجد اللہ عنده حسابہ، اور پایا قضاء الہی کو اپنے پاس. ووجد اللہ ای ووجد قضاء اللہ، ووجد اللہ ای ووجد قضاء اللہ عنده فوفاہ حسابہ ای فوفى اللہ حسابہ، تو اللہ پاک نے چکا دیا پورا پورا اس کا حساب اس کو. واللہ سریع الحساب، حسابہ ای حساب عمرہ، حسابہ ای حساب عمرہ، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جل حساب کرنے والے ہیں. آگے فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. مثال کفار منکرین معاد، مثال کفار منکرین معاد، یہ جو کسراب بقیعتہ یحسبہ الظمآن ماء، مثال کفار قائلین معاد وہ تھا، وہ بھی کفار کی مثال یہ بھی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ اس کی دو قسمیں ہوں گی. تو پہلی قسم کیا ہے کہ کسراب بقیعتہ یحسبہ الظمآن ماء والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ، یہ ان کفار کی مثال تھی جو قائلین معاد تھے. معاد یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل تھے، قائلین معاد تھے. اور او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ، مثال کفار منکرین معاد، یہ ان کفار کی مثال ہے جو معاد کے ہی منکر ہے سرے سے. تو دونوں میں فرق ہے. فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. فرماتے ہیں یا ان کے اعمال ایسے ہیں، یہ دوسری قسم کے کفار کی مثال جو منکرین معاد، یا ان کے اعمال ایسے ہیں کظلمات جیسے کہ اندھیرے ہو، فی بحر لجی گہرے سمندر میں، تاریک سمندر میں، موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ ڈھانک لیا ہو اس کو موج نے، اس موج کے اوپر دوسری موج ہو، کہ ڈھانک لیا ہو اس کو موج نے، من فوقہ اس موج کے اوپر، من فوقہ دوسری موج ہو، اور من فوقہ سحاب اس کے اوپر بادل ہو، اندھیریوں پر اندھیرے، موج من فوقہ سحاب. اب جیسے سمندر کے اندر میں نے اس دن عرض کیا تھا گہرائی میں تاریکی ہوتی ہے ہمیشہ، کیونکہ جو سورج سمندر پر پڑتا ہے اس کی روشنی ایک حد تک اندر آ جاتی ہے، اور جو بہت گہرے سمندر ہے بعض اتنے گہرے ہیں کہ اس کی تہ تک سمندر کی روشنی نہیں جا رہی، تو اس کی تہ میں اندھیرا ہوتا ہے ہمیشہ. یعنی کچھ حد تک تو سورج کی روشنی اندر جاتی ہے، نظر آتا ہے، لیکن جب بہت اندر تک جاتا ہے انسان تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر سورج کی روشنی اندر تک نہیں جا رہی ہوتی ہے، ایک وہ اندھیرا ہو گیا. پھر لہریں ایک دوسرے کے اوپر آتی ہیں، ان لہروں کا اپنا اندھیرا، اس کے اوپر ایک اور لہر آئی اس کا اور اندھیرا، اور پھر رات کا وقت ہے بالفرض تو اور اندھیرا. کتنے اندھیرے ایک جیسے ساتھ ہو گئے، کتنے اندھیرے مل گئے. سمندر کی گہرائی کا اندھیرا الگ ہے، اس کے اوپر موج ہے اس کا، پھر ایک اور موج آ گئی اس کا اندھیرا، اور رات کا وقت ہے آسمان پر بھی تاریکی تو اس کا اندھیرا اپنی جگہ. ان کے اعمال ایسے ہیں. وَأَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَاب. یا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے اندھیرے ہوں گہرے سمندر میں کہ ڈھانک لیا ہو اس کو موج نے، اس موج کے اوپر دوسری موج ہو، اور من فوقہ سحاب اس کے اوپر بادل ہو، اس کے اوپر کیا ہو؟ بادل. تو ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، غرض بہت سے اندھیرے ہیں بعض ان کے اوپر بعض کے، غرض بہت سے اندھیرے ہیں بعض ان کے اوپر بعض کے، بعض کے اوپر پھر بعض اندھیرے آ گئے، بعض کے اوپر پھر بعض اندھیرے آ گئے. انشاءاللہ اس پر ایک لطیفہ سنائیں گے لیکن سبق کے بعد. آگے فرماتے ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ نکالے اپنا ہاتھ. ایک مثال بیان کر رہے ہیں اس کافر کے عمل کی. اذا اخرج، اتنا اب اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ نکالے اپنا ہاتھ تو نہیں قریب دیکھ سکے اس کو، اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ پا رہا، اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ پا رہا کیونکہ اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں. تو لم یکد یراہا
تو نہیں دیکھ پا رہا اس کو, نہیں دیکھ سکے اس کو. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا أي بوجہ انکار المعاد, معاد کے انکار کی وجہ سے. اور جس کو نہ دے اللہ پاک نور ہدایت, نوراً نور ہدایت, جس کو نہ دے اللہ پاک نور ہدایت, کیوں نہیں دے؟ بوجہ انکار معاد کے, بوجہ, کیونکہ یہ اس کافر کی مثال ہے جو منکرین معاد ہے, تو بوجہ انکار معاد کے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کو نہ دے اللہ پاک نور ہدایت, فَمَا لَهُ مِن نور, تو نہیں ہے اس کے لیے کچھ نور بھی, نہیں ہے اس کے لیے کچھ نور بھی. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. فرماتے ہیں دلیل عقلی نمبر 1 برائے توحید, دلیل عقلی نمبر 1 برائے توحید. فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاکی بیان کرتے ہیں اس کے, یسبح لہو, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یعنی آسمان میں فرشتے ہیں, فرشتے پاکیزہ نورانی مخلوق, وہ بھی دن رات اللہ پاک کی تسبیحات میں مشغول. ہواؤں میں پرند ہے, چرند ہے, انسان, ساری مخلوق اللہ پاک کے تسبیح میں مشغول. یسبح لہو, فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. والطیر صافات, اور اوپر پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں. صافات مانے پھیلائے ہوئے ہیں. دیکھیں پرندے جب ہوا میں اڑتے ہیں تو دیکھا ہوگا یہ اپنے پر پھیلاتے ہیں, ان کو پر پھیلانے پڑتے ہیں اڑنے کے لیے. اس میں تو پھر 2 طرح کے ہوتے ہیں, بعض پھڑپڑاتے ہوئے اڑتے ہیں مستقل, اور بعض پھیلا کے, چیل وغیرہ دیکھا ہوگا وہ عام طور بہت کم, بس وہ اس طرح تیرتے ہوئے جیسے پر پھیلائے ہوئے. تو یہ تو بہرحال ایک تعبیر ہے کہ جو پرندے ہیں اللہ پاک کے پیدا کردہ آسمان میں اڑتے ہیں, وہ بھی اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ اللہ پاک کی جو مخلوق ہے یہ بھی اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے. لیکن اس پر پیچھے بات آئی, اگر سمجھ گئے ہو کہ انسان کی تسبیح اور ان کی تسبیح میں فرق ہے, کہ انسان تسبیح بیان کرتا ہے یعنی بطور تشریع کے, ان کی تسبیح تکویناً ہے, وہ اپنی تسبیح ہے, وہ اللہ پاک سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, تو وہ اپنی تسبیح بیان کرتے ہیں. درخت ہے اور پہاڑ ہے, پتھر ہے, جمادات ہیں, نباتات ہیں, یہ سب کے سب اللہ پاک کی یاد میں اور تسبیح میں کیا ہے؟ مشغول ہیں. ہر ایک ذرہ ہے مصروف یاد حق کیفی. ذکی کیفی صاحب فرماتے ہیں ہر ایک ذرہ ہے مصروف یاد حق کیفی. وہ برگ ہو کہ شجر لا الہ الا اللہ, وہ برگ ہو کہ شجر لا الہ الا اللہ. اور برگ درختان سبز در ورق ہوشیار, برگ درختان سبز در ورق ہوشیار, ہر ورق دفتر معرفت کردگار. آگے فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, ہر ایک نے بے شک جان رکھا ہے اپنی عبادت کا طریقہ. صلاتہ ای طریق العبادت, ہر ایک نے بے شک جان رکھا ہے اپنی عبادت کا, اپنی تسبیحات کا طریقہ, اس کو کس طرح بیان کرنا ہے. واللہ علیم بما یفعلون, اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں. پیچھے آیا تھا نا داؤد علیہ السلام کے قصے میں کہ جب داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے, تسبیح اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے, پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے تسبیح بیان کرنے لگتے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ حصر تصرف فی ذات اللہ, وَلِلَّهِ حصر التصرف فی ذات اللہ. فرماتے ہیں وَلِلَّهِ, حصر جانتے ہیں نا, ایک چیز اس میں بند ہو جائے, خاص ہو جائے کسی کے ساتھ, تو وَلِلَّهِ, اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ کے ساتھ خاص ہے. ملک السماوات والارض, بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی. یہ حصر التصرف فی ذات اللہ ہے کہ اللہ ہی کی حکومت ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے, اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا, دلیل عقلی نمبر 2, دلیل عقلی نمبر 2 تصرف کے اور تصرف کے نمونے. دلیل عقلی نمبر 2 بھی ہے اور تصرف کے نمونے بھی ہیں یہاں سے اللہ پاک کی تصرف کے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا,
یہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ یجزی صحابن کہ بے شک اللہ ہی چلاتا ہے بادل کو, اللہ پاک ہی چلاتا ہے, اللہ پاک ہی چلاتا ہے بادل کو. یجزی مانے چلانا. ثم یؤلف بینہ پھر ان کو باہم ملا دیتا ہے. یؤلف یؤلف مانے ملا دینا, پھر ان کو آپس میں کیا کر دیتا ہے, ملا دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے, تہ بتہ کر دیتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر دیکھتا ہے تو بارش کو کہ یخرج من خلالہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے. اس کا مشاہدہ ہم آسمان پہ کر سکتے ہیں, بادل چلتے رہتے ہیں, بعض دفعہ آپس میں مل جاتے ہیں, بادلوں سے بارش برستی ہے, تو دیکھتا ہے کہ پھر بارش نکلتی ہے من خلالہ ان کے درمیان سے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ أي من السحاب, السماء ای السحاب سحاب کے معنی میں ہے. اور فرماتے ہیں کہ برساتا ہے بادلوں سے, کس کو, من جبال بادلوں سے یعنی پہاڑوں سے جو ان میں ہے, من برد اولے, اولے کیا چیز, اولے. سمجھ میں آ رہی, یہ جبال جو ہے یہ اس سے مراد وہ بادل ہے جن میں پانی جم جاتا ہے, جن میں پانی جم جاتا ہے, اس کو پہاڑ بادل کہتے ہیں. اس سے زمین والے پہاڑ مراد نہیں ہے, اس سے مراد وہ بادل ہیں جن میں پانی, ایک میں تو پانی وہ ہے جو مائع کی صورت میں لکوڈ ہے, بعض بادل وہ ہیں جس میں اوپر پانی فریز ہو گیا جم جاتا ہے پھر اولے برستے ہیں. یہ فرق ہے نا, بارش ہوتی ہے تو وہ پانی کے قطرے ہیں, پانی جمع ہوتا ہے, اولے برستے سخت سخت اولے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں باقاعدہ, جیسے پتھر ہوتا ہے نا, بعض دفعہ سروں پہ بھی لگ جاتے ہیں اور ایسے لگتے ہیں تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے, گھر کی چھت پہ, ٹین کی چھت پہ لگتے ہیں, اولے مراد ہیں. یہاں بارش بھی اللہ پاک برساتے ہیں, اولے بھی اللہ پاک برساتے ہیں. تو اس کو تعبیر کیا اولے والے بادلوں کو جبال سے, کس سے, پہاڑ سے. سمجھے فرق ہے دونوں میں. تو فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یجزی سحابن کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ ہی چلاتا ہے کس کو, سحابن بادلوں کو. ثم یؤلف یہ تو ہو گیا. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ تو دیکھتا ہے کہ بارش نکلتی ہے اس کے درمیان سے, یہ تو عام بارش ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ اور برساتا ہے بادلوں سے, من جبال, من جبال اس سے مراد پہاڑ بادل, وہ بادل جس میں پانی جم جاتا ہے, پہاڑ بادل. فیہا من برد کہ جس میں کیا ہے, ان میں ہے اولے, اس میں کیا ہوتے ہیں اولے. فیصیب بہ من یشاء پھر ان کو گراتا ہے جس پر چاہتا ہے, ان کو گراتا ہے جس پر چاہتا ہے, یعنی پانی جمع ہوا ہوتا ہے. وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ اور پھیر دیتا ہے اللہ پاک جس سے چاہتا ہے, نہیں برساتا وہاں پر. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ قریب ہے کہ بادل کی چمک, بادل کی بجلی کی چمک, یکادو قریب ہے, سنا برقی, سنا برقی بادل کی بجلی کی چمک, یذہب بالابصار لے جائے نگاہوں کو, لے جائے کیا, کس کو, لے جائے نگاہوں کو. یقلب اللہ اللیل والنہار بدلتا رہتا ہے اللہ پاک دن کو اور رات کو. یہ سب اللہ پاک کے کام ہے. دن گئی رات آیا, رات گئی دن آیا, یہ سارا دن رات کا آنا جانا یہ سب کس کی قدرت ہے, اللہ پاک کی. آسمان سے پانی برسانا اللہ پاک کی قدرت, اولے برسانا اللہ پاک کی قدرت, دن رات کا عدلنا بدلنا اللہ پاک کی قدرت. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک البتہ اس میں بڑی کیا ہے, ان فی ذلک لعبرۃ ان سب میں بڑی عبرت ہے, لأولی الابصار اہل دانش کے لیے, اہل عقل کے لیے. آگے فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء, دلیل عقلی نمبر 3, دلیل عقلی نمبر 3 فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو, کس کو, ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو, من ماء پانی سے, کس سے, پانی سے پیدا کیا, پانی سے. اس پر اس دن بات بھی ہوئی کہ ہر جاندار کا جو اصل مادہ تخلیق ہے وہ پانی ہے بنیادی طور پر. انسان پانی سے نطفے سے پیدا ہے اور جاندار ہر انسان اگر دیکھیں ہم کھاتے کیا ہے, زمین کی پیداوار کھاتے ہیں, لیکن پیداوار کے لیے کیا ضروری ہے, پانی ضروری ہے.
پانی کے بغیر پینے کے لیے پانی بھی ضروری ہے، اور یہ جو پیداوار ہے اس کے لیے بھی پانی ضروری. روٹی انسان بناتا ہے، روٹی کس سے بنی؟ گندم سے، غلے سے، اناج سے، چاول سے، جو سے. وہ کہاں اگتا ہے؟ زمین میں. کیسے اگتا ہے؟ پانی کے ذریعے. تو ہر چیز کے لیے دیکھیں بنیاد پانی ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو اللہ پاک نے پیدا کیا پانی سے، یعنی سبب یہ پانی بنتا ہے. فمنہم، اور ویسے بھی انسان کی تخلیق بھی نطفے سے ہے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، فرماتے ہیں فمنہم من یمشی علی، تو یہ جو من ماء ہے نا، یہ مادہ قریب ہے. یہ کیا ہے؟ مادہ قریب. اچھا، فمنہم من یمشی علی بطنہ، یہ جانوروں کی اقسام. یہاں سے کیا ہے؟ جانوروں کی اقسام. تو فرماتے فمنہم من یمشی علی بطنہ، بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل. پہلی قسم فمنہم من یمشی علی بطنہ، اور دوسری قسم ومنہم من یمشی علی رجلین، تیسری قسم ومنہم من یمشی علی اربع. کتنے قسم کے جانداروں کا بیان ہوا؟ 3 قسم کے. کتنے؟ 3 قسم کے. تو فرمایا یہ جانوروں کے اقسام ہے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، پھر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل. جو کس کے بل چلتے ہیں؟ پیٹ کے بل. جیسے سانپ. کیا؟ سانپ ہے. بعض حشرات الارض جو ہیں وہ بھی ایسے پیٹ کے بل چلتے ہیں، خاص طور پہ سانپ. ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے بعض وہ جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں. 2 ٹانگوں پر. انسان ہو گیا، مرغی ہو گئی، بطخ ہو گیا، شتر مرغ ہو گیا، اور بہت سارے پرندے، جانور، انسان 2 ٹانگوں والے ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع، تیسری قسم. اور بہت سارے بعض ایسے ہیں جو چلتے ہیں 4 پاؤں پر. کس پر؟ 4 پاؤں پر چلتے ہیں. جیسے چوپائے، ان کو چوپائے کہتے ہیں اس لیے 4 ٹانگیں. گائے، بھینس، بکری، دمبا، بیڑ، شیر، چیتا، ہاتھی، یہ سب کیا؟ یہ 4 پائے ہیں، یہ چوپائے ہیں. تو کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں. یخلق اللہ ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ پاک جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. ہمارے لقد انزلنا آیات مبینات، ترغیب الی القرآن. لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک اللہ پاک فرمانے ہم نے نازل کی ہیں روشن آیتیں. بے شک نازل کی ہیں ہم نے روشن آیتیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، توفیق باری تعالیٰ کا بیان. توفیق باری تعالیٰ کا بیان. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم، راہ راست کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، شکوہ منافقین. وَيَقُولُونَ سے کیا ہے؟ شکوہ منافقین. وَيَقُولُونَ، اور یہاں ربط یہ ہے ماقبل سے اس کا کہ یہدی من یشاء سے بعض محتدین اور بعض غیر محتدین کی طرف اشارہ تھا. اب ان کی تفصیل ہے. جیسے بعض محتدین، بعض غیر محتدین، اب ان کی تفصیل آ رہی ہے. فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ اطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. شکوہ منافق. ويقولون اي باللسان، ويقولون اي باللسان، اور یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، زبان سے کہتے ہیں نا صرف. تو باللسانی کی قید کیوں لگائی؟ کہ ان کا زبانی قول ہے صرف. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور بالرسول، اور اس کے رسول پر. واطعنا اي بالقلب، اور دل سے مانا، ہم نے اس کی فرمانبرداری کی دل سے. ثم يتولى فريق منهم، پھر سرتابی کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. منهم من بعد ذلك، ایک گروہ ان میں سے اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما اولئک بالمؤمنین من بعد ذلك، قول و قرار کے بعد. کس کے بعد؟ پھر روگردانی کرتے ہیں ان میں سے ایک گروہ. من بعد ذالک، ای بعد ذالک القول والقرار، اس قول و قرار کے بعد روگردانی کر لیتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں فرمایا نا کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اطاعت کی، عملاً کچھ بھی نہیں ہے.
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں مسائل السلوک میں یہاں فرماتے ہیں کہ اسی طرح بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں اپنے شیخ سے متعلق، علماء سے متعلق، صلحاء سے متعلق، بزرگوں سے متعلق، نیک لوگوں سے متعلق، ہمیں بڑی عقیدت ہے آپ سے، ہم آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن دل کے اندر بغض رکھتے ہیں. دل کے زبان سے تو بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اپنے بزرگوں سے، اساتذہ سے، مشائخ سے، اپنے اکابرین سے، علماء سے، صلحاء سے. فرمایا بعض لوگ زبانی بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دل میں کیا رکھتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں. خیر آگے فرماتے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. سرتابی کا بیان، یہاں سے سرتابی کا بیان فرماتے وَإِذَا یعنی ان کی سرتابی، نافرمانی، سرکشی کا بیان. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ کیا کریں؟ فیصلہ کر دے ان کے درمیان. بلاتے ہیں تاکہ کیا کر دیں؟ فیصلہ کر دے ان کے درمیان. اذا فریق منہم معرضون تو اسی وقت ایک گروہ ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے، اسی وقت ایک گروہ ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے. حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے حدیث اور تفسیر کے استاذ ہیں، شیخ ہیں، انہوں نے یہاں فرمایا کہ بعض مفسرین نے یہاں واقعہ بھی نقل کیا ہے اس منافق کا اور ایک مسلمان کا جو آپس میں تنازع ہوا. غالباً ایک منافق یا یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا کسی معاملے میں آپس میں. تو مسلمان نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام، یہودی نے کہا حضور علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں فیصلے کے لیے. آپ علیہ السلام کے پاس گئے، معاملہ سن کر آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کس کے حق میں؟ اس یہودی کے حق میں. تو مسلمان نے کہا نہیں بھئی چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر سخت ہے اسلام کے معاملے میں، میرے حق میں فیصلہ کریں گے. حضرت عمر کے پاس گئے تو باتوں باتوں میں یہ اس نے کہا، وہ یہودی نے، کہ ہم حضور علیہ السلام سے بھی فیصلہ کروا چکے ہیں، گئے تھے اور میرے حق میں فیصلہ کیا. حضرت عمر نے کہا اچھا فیصلہ کر، آپ علیہ السلام فیصلہ کر چکے ہیں؟ کہا کہ ہاں کر. چلو ٹھیک ہے پھر میں فیصلہ کرتا ہوں. جا کے تلوار لائے اندر سے اور کہا، اس کی گردن اڑا دی اس مسلمان کی، اور کہا کہ جو آپ علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانے گا، عمر کا اس کے حق میں یہ فیصلہ ہے، اور گردن کیا کر دی؟ اڑا دی اس کی. تو بہرحال وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ اور جب بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کر دے رسول ان کے درمیان. غالباً ایک منافق اور ایک یہودی تھا، ایک منافق. تو اس منافق کی گردن حضرت عمر نے، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا تھا نا، ظاہر کرتا تھا. آپ علیہ السلام کے فیصلے پر اعتراض تو ایمان والا نہیں کر سکتا، بدترین منافق ہی کر سکتا ہے. تو حضرت عمر نے اس منافق کی کیا کر دی؟ گردن اڑا دی. تو فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ تو ان کے درمیان تو جب بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کر دے رسول ان کے درمیان، تو اذا فریق منہم معرضون تو اسی وقت ایک گروہ ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے، جیسے اس منافق نے منہ پھیر لیا. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اور اگر ان کا حق ثابت ہوتا، اور اگر ثابت ہوتا ان کا حق، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ تو چلے آتے رسول کے پاس گردن جھکائے ہوئے یا پھر دوڑتے ہوئے. مذعنین گردن جھکائے ہوئے اور یا پھر دوڑتے ہوئے. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ویسے دوڑتے ہوئے بھی انسان گردن جھکا کے ہی دوڑتا ہے عام طور پر. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ. اسباب اعراض بطور تردید، اسباب اعراض بطور تردید. فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں روگ ہے. کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ یعنی تحقیق کرنا چاہیے کہ اعراض کا سبب کیا ہے، سبب اعراض کیا ہے. افی قلوبہم مرض، مرض سے کفر جازم کا مرض مراد ہے. کون سا؟ کفر جازم کا مرض مراد ہے. کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے کفر کا؟ اسباب اعراض بطور
تردید. امرتابو یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا پھر یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سبب اعراض عدم جزم ہے. سبب اعراض عدم جزم. افی قلوبہم مرض وہ کیا تھا؟ کفر جازم تھا. اور امرتابو یہ سبب اعراض عدم جزم ہے. تو کیا ان کے دلوں میں روگ ہے امرتابو یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ یا یہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ یحیف اللہ علیہم ورسولہ کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور ان کا رسول، اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، کیا یہ خوف ہے ان کو؟ بل اولئک هم الظالمون تعین سبب اصلی. اعراض کا اصل سبب یہ ہے، اعراض کا اصل سبب یہ ہے. بل اولئک هم الظالمون بلکہ یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ لوگ خود ہی کیا ہے؟ ظالم ہے. تو یہ اسباب اعراض بطور تردید کے کہ فی قلوبہم مرض یہ پہلا سبب ہے. کفر جازم ہے کیا؟ امرتابو یا سبب اعراض کے عدم جزم ہے، شک ہے. اور یا پھر کیا ان کو خوف ہے اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول ناانصافی کریں گے، ظلم کریں گے؟ نہیں، اصل سبب یہ ہے تعین سبب ہے. اس لیے ان کے اعراض کا اصل سبب یہ ہے بل اولئک هم الظالمون بلکہ یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ لوگ خود ہی کیا ہے؟ ظالم ہے. اس کرتے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.